آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم نے یہ پیچھے ڈی چوک میں ایک پروگرام کیا تھا لاپتہ افراد پہ، آپ بھی موجود تھیں، اور پروگرام میں جب میں نے ایک بریک لیا تو جسٹس جاوید اقبال صاحب وہاں پہ آ گئے تھے، جو کہ اس لاپتہ افراد کے کمیشن کے سربراہ بنائے گئے تھے. ذرا سنیں جاوید اقبال صاحب لائیو شو میں آ گئے اور انہوں نے آ کے کیا کہا. جسٹس جاوید اقبال صاحب آ گئے. جی جسٹس جاوید اقبال صاحب، آپ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، اظہار یکجہتی کے علاوہ یہ جو مسنگ پرسن کا کمیشن ہے جی، اس کا میں چونکہ پریزیڈنٹ بھی ہوں تو میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ میں آؤں اور کچھ ایسے حقائق ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں. تو یہ آپ پروگرام دیکھ کے آ گئے ہیں؟ یہ جی ہاں، اس وقت میں یہ پروگرام دیکھ کر آیا ہوں کیونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں ذرا تھا. آپ ذرا بتا دیں کہ یہ آپ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ مسنگ پرسن کا جو فینامنا ہے یہ 1999 سے شروع ہوا. پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے کاگنیزنس اس کی لی 2001 میں. اس کے بعد جب چیف صاحب پاکستان افتخار آپ کو بس آپ کو اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ جاوید اقبال صاحب نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ 1999 سے چل رہا ہے، اور یہ جو پروگرام ہم نے کیا تھا یہ 2012 میں کیا، اور یہ ہمارے اس پروگرام میں آئے، بہت سے وعدے کیے، اور 2012 کو بھی 10 سال گزر گئے ہیں. 10 سال گزر گئے. یہ 10 سال تک اس کمیشن کے سربراہ رہے اور یہ کچھ نہیں کر سکے. سمیع الدین بلوچ، آپ کو ان کے کمیشن میں پیش ہونے کا موقع ملا، کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ جی، سب سے پہلے پیر صاحب آپ کا تہ دل سے شکریہ، اور آپ کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے 2014 میں جب ہم آخری بار آپ کے اسٹوڈیو سے ہمارا انٹرویو ہوا تھا، اور ان کے جو ہے پھر کچھ مہینے بعد آپ پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے باوجود میرے خیال میں کوئی اور صحافی ہوتا تو شاید وہ آج ہمیں اس اسٹیج پر نہیں بلاتا. چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ جاوید اقبال صاحب کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ جی، جس طریقے سے میں گزشتہ 11 سالوں سے 2011 سے میں شروع ہوں، میں نے جو ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کا جو کمیشن ہے میں نے اس کمیشن میں شرکت کیا ہے. 2011 سے جو رپورٹ ان کے پاس ہے میرے والد صاحب کے حوالے سے، ابھی بھی وہ رپورٹ وہی ہے جس میں ایک پیج آگے بھی نہیں بڑھ چکی ہے، جس میں کوئی پروگریس نہیں آئی ہے. اور ان کا جو رویہ ہے لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ، ہمارے ساتھ سیما بلوچ تھیں، انہوں نے خود جو ہے اس بات کو اپنے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب یہ جو ہے وہاں پر کمیشن میں پیش ہوئی تھی اور جس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی، جو وہاں پر موجود اس کمیشن کے سربراہ تھے، اس کیسز کو ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ اگلی دفعہ نہ آیا کریں، آپ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، اگر آپ اگلی دفعہ آئے تو ہم آپ کو دھکا دے کر یہاں سے باہر نکالیں گے. آپ بھی پیش ہوئی اس کمیشن میں، آپ کا کیا ایکسپیرینس؟ جی ہاں، میں اپنے لیے بھی پیش ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر باقی بھی جتنی فیملیز تھیں ان کے لیے بھی اکثر مائرہ ساجد ہو گئی ہے، اس طرح چیدہ کے لیے میں جاتی ہوں. تو میرا ایک جو فیملی ہے، ایک مطلب بہت پٹھان عورت ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، تو اس کا مطلب بہت زیادہ وہ ایک دن میرے آفس میں آ کے روئی، اور اس نے کہا کہ میں آئندہ کبھی کمیشن میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے. تو مطلب اب کس نے کہا؟ یہ جسٹس جاوید اقبال نے اس سے کہا. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کمیشن کیا انصاف دے گا یہاں پہ ایک بوڑھی عورت کو. اس ایشو پہ مزید بات ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے یہ کمیشن جو ہے یہ یوز لیس ہے. یہ بالکل یوز لیس ہے، اور یہ 12واں سال ہے اس کا. میں آپ کو صرف یہ ان کے سٹیٹس جو پہلے کمیشن کے دکھانا چاہتی ہوں. یہ 138 مسنگ پرسنس تھے صرف 2010 میں، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ کام تھا کہ اس کو یہ ختم کرواتے، لیکن یہ اب ہزاروں میں پہنچ گئے. تو اب یہ جو اس کے کرنٹ سٹیٹس ہیں وہ 8690 ہیں. اچھا، اب میں نے آپ کو تو یہ کیا کس طرح کا انصاف ہے؟